من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ویسے تو کلام اللہ میں، کتاب اللہ میں، قرآن مجید اور فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت سارے صفاتی اسماء مبارکہ وہ بیان کیے. کہیں آپ کو النبی کہا گیا، کہیں الرسول کہا گیا، کہیں المزمل کہہ کے خطاب کیا گیا، کہیں المدثر کہہ کے خطاب کیا گیا، کہیں بشیر کہا گیا، کہیں نذیر کہا گیا، کہیں مبشر کہا گیا، کہیں داعی الی اللہ، کہیں سراج منیر کہا گیا. یہ آپ کے صفاتی اسماء مبارکہ. لیکن قرآن مجید کے اندر 4 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے سید الرسل، سید ولد آدم، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام وہ ذکر کیا. 4 مقامات پہ آپ کا ذاتی نام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ نے ذکر کیا. پہلا مقام وہ سورۃ آل عمران ہے، اور دوسرا مقام وہ سورۃ الاحزاب ہے. تیسرا مقام جہاں آپ کا نام نامی ذکر ہوا وہ سورۃ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھا مقام جہاں آپ کا نام نامی اللہ نے ذکر کیا وہ سورۃ الفتح کی آخری آیت کریمہ ہے، جس کی تلاوت ابھی آپ نے خطبہ میں سنی. اب اللہ رب العزت نے ان 4 مقامات پہ آپ کا ذاتی نام ذکر کیا، لیکن یہ جو چوتھا مقام ہے، اس چوتھے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے باقی 3 مقامات سے ذرا ہٹ کے انفرادی اعتبار سے خاص تذکرہ کیا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے وجہ سمجھ لیں اور اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں.
یہ سورۃ الفتح کب نازل ہوئی؟ یہ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ واپس جا رہے تھے تو راستے میں اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ اور سرداران قریش ایک ضد ہٹ درمی پہ اتر آئے تھے۔ وہ ضد کیا تھی؟ اللہ کی طرف سے حکم تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ نے ہر حال میں صلح ہی کرنی، ان سے لڑنا نہیں۔ جب صلح نامہ تحریر ہوا تو ابتدا میں آپ نے کہا لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحیح بخاری میں۔ کفار مکہ نے کہا یہ کیا ہے، ہم ایسی کسی بسم اللہ کو نہیں جانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، پھر کیا لکھا جائے؟ کہا لکھیے بسمک اللہ۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، یہ لکھ دو، یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ لکھ دیا گیا بسمک اللہ۔ جب تحریر کا آغاز ہوا تو آپ نے کہا لکھو، اس پہ لکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معاہدہ کفار قریش اور محمد الرسول اللہ کے مابین ہے علیہ السلام۔ کفار مکہ نے کہا اگر ہم محمد الرسول اللہ مان لیں تو جھگڑا ہی ختم، یہ رسول اللہ ختم کرو، اسے مٹاؤ۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ معاہدے کی تحریر جناب علی لکھ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا علی رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں رسول اللہ کو مٹاؤں۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ادھر لاؤ۔ آپ نے اپنی دست مبارک سے رسول اللہ کو مٹایا، صلح ہوئی، اور صلح بھی کفار مکہ اور سرداران قریش کی شرائط کے مطابق ہوئی۔ صحابہ واپس آ رہے ہیں، شکستہ خاطر ہیں، دل بجھے بجھے سے ہیں، وہی صلح کی حقیقت سے نہ آشنا تھے، اس کی حقیقت سے نہ آشنا تھے، اللہ اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ تب اللہ رب العزت نے الفتح سورت کو نازل کیا۔ ابتدا میں بشارت کیا ہے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تم شکستہ خاطر ہو، تم مایوس ہو کہ ہم تو گئے تھے عمرہ کرنے، عمرہ بھی نہ ہوا، اور پھر ہم نے بیعت الرضوان کی، موت پر بیعت کی کہ جب تک عثمان غنی کے قصاص کا بدلہ نہ لے لیں واپس نہ پلٹیں گے۔ ان سے قتال بھی نہ ہوا اور صلح بھی کی تو ساری شرطیں انہی کی مانی، شکستہ خاطر واپس آئے۔ اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح نہیں بلکہ فتح مبین دی ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ اے سرداران قریش، اے کفار مکہ، تم نے ایک تحریر نامے سے محمد الرسول اللہ مٹایا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہ رہے اور تم نے صلح حدیبیہ کے عہد نامے سے رسول اللہ کو ختم کیا ہے۔ لو، میں لفظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت بنا کر قرآن میں نازل کرتا ہوں، اور رہتی دنیا تک ہر مومن جب تک قرآن پڑھتا رہے گا وہ کہتا رہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں سے کون مٹائے گا؟ کہا تم شکستہ خاطر تھے کہ نام مٹا دیا کیا؟ دیکھو اللہ نے قرآن کی صورت میں نازل کر کے محمد الرسول اللہ اس نام کو زندہ و جاوید کر دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ، اب قرآن مجید کے چاروں مقامات پہ جہاں اللہ رب العزت نے آپ کے صفات، آپ کے ذاتی نام کا تذکرہ کیا ہے، آگے بڑے اہم احکام و مسائل ہیں۔ اب یہاں کون سے احکام و مسائل جو بڑے اہم اللہ نے بیان کی؟ اللہ اکبر، صحابہ تھے نا، بیعت الرضوان بھی کی تھی۔ اب اللہ رب العزت نے اب آگے ایک آیت محمد ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے بڑے بڑے فضائل اور عظمتیں بیان کرتی۔ آپ کا نام ذکر کر کے آگے سارا موضوع ہی صحابہ کے فضائل اور صحابہ کی بڑی بڑی عظمتیں۔ کاش ان ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، فہم کے ساتھ پڑھے
تو اسے پتہ چل جائے کہ صحابہ اکرام ہیں کیا۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کی، میں حیران ہوں قسم سے، اتنا مزہ آتا ہے جب قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تفاسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، ساتھ سیرت کا مطالعہ ملاتے ہیں تو مزہ آ جاتا۔ اب یہ صحابہ بیعت رضوان کر رہے تھے۔ اب بیعت رضوان کا طریقہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک آگے کرتے اور صحابی آتے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے اور یوں بیعت ہوتی۔ اب یوں بیعت ہو رہی۔ اب اللہ رب العزت نے اس بیعت کا نقشہ اس صورت کے اندر کھینچا ہے، لیکن جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا اللہ نے کہا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، سبحان اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، اے پیارے ان کو کہہ دیجئے یہ جو آپ کے ہاتھ مبارک کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کا ہاتھ اوپر آپ کے اصحاب کا ہاتھ، ان کو بتلا دیجئے کہ ان کے تمام ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، تو اللہ رب العزت نے ان کو حوصلے دیے، تم شکستہ خاطر کیوں ہوتے ہو؟ تم اپنے دل کے اندر کسک لیے بیٹھے ہو، کیوں دل کے اندر ایک عجیب قسم کی ذکر اور تکلیف کو لیے مدینہ واپس پلٹ رہے ہو؟ تمہارے ہاتھ کے اوپر تو اللہ کا ہاتھ تھا۔ لو محمد الرسول اللہ، تم پریشان ہو کہ نبی کے نام کو مٹا دیا گیا، لو میں نے قرآن کے اندر نازل کر دی، اب کوئی مٹا سکتا؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کے بڑے بڑے فضائل بیان کیے، وہ کیا ہیں؟ سماعت فرمائے، سبحان اللہ۔ پہلی فضیلت وہ کیا اللہ نے بیان کی؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے تو لفظ سنا نا ابھی تک، والذین معہ، اتنی بڑی فضیلت کہ اس دنیا کے اندر انبیاء کے بعد سب سے بڑی فضیلت اگر کوئی ہے تو وہ ہے والذین معہ۔ کہا وہ لوگ جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ، یہ کیا فضیلت ہے؟ والذین معہ، یہ شرف صحابیت ہے، شرف صحابیت ہے۔ والذین معہ، کہا وہ لوگ جو آپ کے سنگی، آپ کے ساتھی، آپ کی معیت میں۔ والذین معہ، پہلی فضیلت ان کی یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انہیں آپ کا ساتھ اور آپ کی صحبت ملی ہے۔ شرف صحابیت بہت بڑا شرف ہے، اتنا بڑا شرف ہے کہ اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور بعض لوگ منہ ٹیڑھا کر کے کہہ دیتے ہیں صحابی ہونا بھی کوئی فضیلت ہے، استغفر اللہ۔ صحابی ہونا اتنی برکت والا عمل ہے کہ آپ ایک حدیث یہ انداز لگیں، صحیح بخاری میں حدیث، ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی رضی اللہ تعالی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، تغزو، لشکر نکلیں گے، جماعتیں نکلیں گی جہاد اور قتال کے لیے۔ جب راستے کے اندر پہنچیں گے اعلان ہوگا حل فیکم من صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لشکر کی جانچ پڑتال کرو، ہر ایک سپاہی کو دیکھو، لشکر کے اندر موجود ہر مجاہد کو دیکھو، حل فیکم من صاحب محمد، دیکھو پورے لشکر کے اندر کوئی ایک بھی صحابی رسول موجود ہے؟ اللہ، دیکھا جائے گا، ایک صحابی موجود ہوں گے، لشکر مطمئن ہو جائے گا کہ اس ایک صحابی کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے گا۔ اللہ، یہیں پہ بس نہیں، کافر زمانے گزریں گے، وقت بیتے گا، پھر لشکر نکلے گا، راستے کے اندر پہنچے گا، صدا لگانے والا صدا لگائے گا، حل فیکم من صاحبہ رسول اللہ، لشکر کی جانچ پڑتال کرو، دیکھو کہ لشکر کے اندر کوئی ایک ایسا فرد موجود ہے جو نبی کے صحابی کا ساتھی ہو، اللہ، یعنی تابعی۔ کہاں دیکھا جائے گا؟ تابعی موجود ہوگا کہ اس ایک تابعی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس لشکر کو فتح عطا فرمائیں گے۔ پھر دور گزرے گا، پھر زمانے گزریں گے، لشکر پھر تیار ہوگا،
روانہ ہوگا، راستے میں پہنچے گا، صدا لگے گی حل فیکم من صاحبہ من صاحبہ من صاحبہ محمد من صاحبہ رسول اللہ۔ دیکھو کیسے لشکر کے اندر ایک شخص بھی ایسا ہے جس نے نبی کے ساتھ رہنے والے کے ساتھ وقت گزارا ہو، یعنی تبا تابی دیکھا جائے گا، تبا تابی موجود ہوگا کہ اس ایک تبا تابی کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر فتح عطا فرمائیں گے۔ صحابی ہونا اتنا بڑا شرف اور اعزاز ہے، اللہ کی قسم دیکھ لیجئے کہ ایک صحابی کی برکت کتنی نسلوں تک چل رہی ہے، معمولی شرف ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر جو عظمتیں بیان کی ہیں وہ تمام صحابہ اکرام کی بیان کی۔ یہ لفظ ہے والذین معہ، محدثین اور شارحین نے مفسرین نے لکھا ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں محرم کے مہینے کے اندر عموماً ذکر ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہم بھی کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہم تو کھل کے کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت اور پیار ہے، لیکن میں ایک دعوت ضرور دوں گا کہ والذین معہ، یہاں ذکر ہے جو آپ کے ساتھی، موازنہ کریں، مقابلہ کریں، توازن کریں۔ نواسہ رسول کو بلایا اور کوفہ بلا کے کیسی بے وفائی کی، بیارو مددگار چھوڑا، بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ لیکن جب والذین معہ، جب اہل مدینہ نے رسول اللہ کو بلایا تھا، یہاں تو خطوط لکھے تھے، اور خطوط اتنے لکھے کہ بوریاں بھر گئیں، پیغام اتنے بھیجے کہ وہ خطوط باقاعدہ ان کے سامنے ڈیلے گئے، یہ دیکھو تمہارے لکھے خطوط ہے کربل کے میدان میں۔ لیکن یہاں کوئی خط نہیں، ایک جملہ تھا، ایک جملہ کہا تھا صحاب نبی نے، مدینہ والوں نے، انصار نے، والذین معہ، کیا کہا تھا؟ گھاٹی میں چھپ کر بیعت ہو رہی، سیرت کی چھوٹی بڑی ہر کتاب میں لکھا، کہا جائیے ہمارے پاس، یہ مکہ والے بڑا ستم کرتے ہیں، بڑا ظلم کرتے، ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس آئیں، بلایا۔ کوفہ والوں نے نواسہ رسول کو بلا کے بے دردی سے شہید کروایا۔ جب والذین معہ، اصحاب رسول نے جب بلایا رسول اللہ کو، کہا اگر میں آؤں تو کیا سلوک کرو گے؟ کیا سلوک کرو گے؟ موازنہ کیجئے، مقابلہ کیجئے، توازن کیجئے، تقابل کیجئے، آؤں تو کیا سلوک کرو گے؟ کہا نمنعکم مما نمنع اولادنا، تشریف لائیں۔ وحدہ سیرت کی چھوٹی بڑی ہر کتاب کے اندر موجود ہے، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، یہ ذمہ دار اسٹیج ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیشہ ہمارے اسٹیج سے ذمہ دار گفتگو ہوتی، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ انصار نے کہا تھا آپ مدینہ تشریف لائے، نمنعکم مما نمنع اولادنا، ہم اپنے بچوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ تک پہنچنے کے لیے ہر تیر کو ہمارا سینہ چیرنا ہوگا، ہر تلوار کو ہمارے وجود کو کاٹنا ہوگا، جب تک انصار کا ایک بھی بچہ زندہ ہے کوئی آپ کا بال بھی بانگا نہیں کر سکتا۔ نمنعکم مما نمنع اولادنا، یہ بات کہنے کی حد تک تھی، تحریر کی حد تک تھی، تقریر کی حد تک تھی، لکھنے کی حد تک تھی، زبان کی حد تک تھی، نہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ تحریر کی حد تک نہ تھا، تقریر کی حد تک نہ تھا، کلام کی حد تک نہ تھا، زبان کی حد تک نہ تھا، کہنے کی حد تک نہ تھا۔ پھر تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا جب میدان احد پر آپ پر کڑا وقت آیا، آپ کے دندان مبارک گرا دیے گئے، چہرہ مبارک زخمی کر دیا گیا، اس موقع پر آپ کی حفاظت کرتے کرتے 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ جب ان کی لاشوں کو دیکھا گیا 3-4 کے علاوہ سب انصار ہی تھے۔ آپ جاتے ہیں نا احد کے میدان، اللہ تعالیٰ سب کو زیارتیں کروائے۔ کتنے شہید ہوئے تھے جی؟ 70، سب کو علم ہے، لیکن یہ کسی کو علم نہیں ہے شاید کہ جب ان 70 کی میتوں کو دیکھ کے آواز سب کون تھے؟
انصار تھے رضی اللہ، والذین معہو، قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، والذین معہو، وہ جن کو شرف صحابیت ملا ہے. یہ اللہ نے پہلی عصمت بیان. بلکہ احد کے معرکے کے اندر تو ایک انصاری صحابی زخموں سے چور ہے، اتنے زخموں سے چور ہیں کہ آخری سانسیں لے رہے ہیں، اٹھنے کی سکت نہیں. اور قریب سے ایک ان کا ساتھی گزرا تو پوچھتا ہے بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کے بندے تو خود آخری سانسیں لے رہا اور خبر گیری کر رہا ہے، رسول اللہ کیا لے رہا؟ ہاں بتاؤ کیسے ہیں؟ کہا وہ خیریت سے ہیں، زندہ ہیں. پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ اور جا کر مدینہ انصار کو میرا پیغام دینا، پیغام یہ دینا کہ میرے ساتھیوں جب تک تمہارا ایک بھی بچہ زندہ ہے اور اس کی زندگی میں اگر رسول اللہ کو کچھ ہوا تو قیامت کو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ والذین معہ، والذین معہ. تو پہلا شرف ان کا یہ جو اللہ نے بیان کیا وہ شرف صحابیت ہے، کہ بہت بڑی عظمت ہے کہ ان کو وہ شرف ملا ہے جس کو شرف صحابیت کہتا. اس شرف صحابیت کی برکت سے اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام اور مرتبے عطا کر دیے جو کائنات میں کسی انسان کے نصیب اور مقدر میں ہے ہی نہیں تھے. اور میں اکثر ایک بات ذکر کرتا ہوں، ضمناً آئی ہے تو میں ضرور کروں گا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے جب اپنے اصحاب والذین معہ ان کی وفاداریوں کو دیکھا، ان کی قربانیوں کو دیکھا تو وقت یاد کریں، وہ دن بھی یاد کریں کہ جب فتح مکہ کے بعد مال غنیمت کا ڈھیر لگا تھا، طائف، حنین اور اس کے بڑے بڑے مال آئے، آپ بیٹھے، ادھر غلام ہیں، ادھر لونڈیاں ہیں، ادھر سونا، ادھر چاندی ہے، ادھر پوشاکیں ہیں، ادھر گھوڑے ہیں، ادھر بکریاں ہیں، ادھر غلام. آپ بیٹھے، اہل مکہ بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، آئے کہا یہ تو بکریوں کا ریوڑ لے جا. ایک آیا کہا یہ اونٹ تیرے ہیں، یہ گھوڑے تیرے ہیں، یہ سونا تو لے جا، یہ پوشاکیں تو لے جا. مکہ والے آتے گئے، غلام دیتے گئے، لونڈیاں دیتے گئے، بانٹ رہے. اور انصار کی چھوٹی سی یہ جماعت اور ٹکڑی یہ منظر دیکھ رہی. ایک نوجوان انصاری کی زبان سے ایک لفظ نکلا تھا. وہ لفظ کیا تھا؟ اس نوجوان انصاری نے کہا ہاں آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے. آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصار کی وفاداریوں اور قربانیوں کو بھول کے، آج سونا بھی ان کو، چاندی بھی ان کو، گھوڑے بھی ان کو، بکریاں بھی ان کو، غلام بھی ان کو، لونڈیاں بھی ان کو، آج انصار تہی دامن اور خالی ہاتھ. چلتے چلتے یہ بات رسول اللہ کے کان تک پہنچتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. حدیث کے الفاظ صحیح بخاری میں کہ آپ مال غنیمت کی تقسیم وہیں پہ چھوڑ دیتے، اٹھتے بے قراری کے عالم، اضطراب کے عالم میں چلتے، چھپر کے نیچے تشریف لاتے، آپ کے بدن اور وجود کی چادر بار بار آپ کے بدن سے سائڈ پہ ہوتی اور آپ کا جسم برہنہ ہوتا ہے. چھپر کے نیچے آتے ہیں، بلند آواز سے ندا لگاتے یا معشر الانصار، اے انصار کی جماعت، تمہارا کوئی جوان، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا نہ رہے، سب آؤ یہاں اکٹھے ہو جاؤ. سب انصار آتے، یوں گردن جھکی ہوئی، سر جھکے ہیں. اللہ کے رسول حکم کیجیے علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے کہا اے انصار کی جماعت، اگر آج تم مجھ کو یہ کہو کہ میرے اپنوں نے مجھے مکہ سے نکالا اور تم نے مجھے رہنے کے لیے گھر دیا تو انصار تم سچ کہتے ہو، تم نے ایسا کیا. اگر آج تم مجھ کو یہ کہو کہ میرے اپنے میری جان کے دشمن تھے، تم نے میری جان کی حفاظت کی، تم سچ کہتے ہو، تم نے ایسا کیا. اگر آج تم یہ کہو کہ میرے اپنوں نے مجھے زخم دیے اور تم نے میرے زخموں کے اوپر مرہم رکھا، اے انصار کی جماعت تم سچ کہتے ہو، تم نے ایسا کیا ہے. سارے احسانات انصار کے یاد کروائے. انصار کی آنکھوں میں آنسو اور روئے جا رہے. والذین معہ. کہا اللہ کے رسول درد بری باتیں کیوں کر رہے؟
کیا ہوا ہے؟ کیا غلطی ہوئی ہے؟ آپ نے کہا انصار اگر تم نے مجھ پر احسان کیے، وفاداریاں کی، قربانیاں دی ہیں، ساتھ دیا ہے، کھڑے ہوئے ہو، تو سنو تم بھی جہنم کے راہی تھے، تمہیں جنت کا رستہ دکھایا ہے تو محمد نے دکھایا ہے۔ تم تو کفر کی زندگی بسر کر رہے تھے، اسلام کی نعمت سے تم کو مالا مال کیا ہے تو اللہ نے میری وجہ سے کیا ہے۔ آپ نے پھر کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تم ایسی ایسی بات کرتے ہو کہ میں تمہاری سنگت کو بھول گیا، تمہاری قربانیوں کو بھول گیا، تمہاری وفاداریوں کو بھول گیا، تمہارے ساتھ کو بھول گیا۔ کہا انصار نہیں، میں تمہاری وفاداریوں کو، احسانات کو بھولا نہیں۔ اور مجھے بتاؤ کیا تم اس تقسیم پہ راضی نہیں کہ لوگ اور مکہ والے گھروں میں جائیں، کوئی بکری کو لے کے جائے، کوئی اونٹ کو لے کے جائے، کوئی گھوڑے کو لے کے جائے، کوئی سونے کو لے کے جائے، کوئی چاندی کو لے کے جائے، کوئی حریر و ریشم کی پوشاکوں کو لے کے جائے، کوئی غلام کو لے کے جائے، کوئی لونڈی کو لے کے جائے، اور تم مدینہ واپس پلٹو تو محمد کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ علیہ السلام۔ کہا میں تمہارے احسانات کا بدلہ یوں دوں گا، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اور سن لو، ساری کائنات دو حصوں میں تقسیم ہو جائے اور ساری کائنات کے انسان اکٹھے ہو کر ایک راستے پہ چلنا شروع کر دے اور انصار کی چھوٹی سی ٹکڑی ایک پگڈنڈی پہ چلنا شروع کر دے، کہا میں ساری کائنات کے انسانوں کو چھوڑ کر انصار کے ساتھ ان کی پگڈنڈی پہ چلنا شروع کر دوں گا۔ محمد الرسول اللہ باتیں کرتے ہو۔ آج یہ بد عقیدہ، بد عمل، بد نصیب اور بد قسمت، نہ اسے قرآن کا پتہ، نہ اس کو حدیث کا پتہ، نہ اس کو صحیح معنوں میں سیرت اور تاریخ کا پتہ ہے۔ قرآن پڑھے، آج یہ منہ ٹیڑھا کر کے نبی کے صحابہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے تو کرتا رہے۔ قرآن تو کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ آگے اللہ نے تسلی دیتے ہوئے دوسری ان کی فضیلت کیا بیان کی؟ کہا اشداء علی الکفار۔ اللہ اکبر۔ اللہ جانتا ہے تمہارے حال، جانتا ہے تمہارے باطن کو، جانتا ہے تمہارے دلوں کا امتحان لے کر اللہ ضمانت دیتا ہے، اللہ گارنٹی دیتا ہے اشداء علی الکفار۔ نبی کے تمام صحابہ کے دلوں کے اندر شدت موجود ہے تو وہ کفار کی شدت موجود ہے۔ یا نہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں وہ کافروں کے خلاف بڑے سخت ہیں۔ بھئی کافروں کے خلاف شدت کا معنی سمجھ لیں، اس کا معنی یہ ہے کہ کفار کے بارے میں جو اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں اس کے مطابق چلتے تھے۔ ہر کافر کے قتل نہیں کرتے تھے، ہر ایک کے خلاف تو شدت نہیں تھی۔ شدت اسی کے خلاف ہے، قتل اسی کو کرنا ہے جو میدان میں ان کے مقابل میں کھڑا۔ اشداء علی الکفار کا مطلب یہ ہے کوئی بیگانہ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، لیکن اسلام کا دشمن نہیں، اسلام کے بارے میں اس کے دل میں نرمی ہے، یہ اس کو کچھ نہیں کہتے۔ اپنا ہے، سگا باپ ہے، سگا بھائی ہے، سگا ماموں ہے، سگا بھانجا ہے، سگا چچا ہے، سگے ہیں، ایک ہی ماں کے دو بیٹے ہیں، ایک ادھر ہے دوسرا ادھر ہے۔ کا اشداء علی الکفار، کافروں کی صف میں کھڑا ہو کے آیا، اسلام کا دشمن بن کے کھڑا ہوا۔ کا اشداء علی الکفار، یہ اس وقت نہ دیکھیں گے کہ باپ ہے، بھائی ہے، ماموں ہے، چچا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے۔ اشداء علی الکفار، اس کی گردن کو تو کاٹ دیں گے، اسلام پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ غزوہ بدر کیا اس کی منہ بولتا ثبوت نہیں؟ غزوہ بدر کیا اس اشداء علی الکفار کا منہ بولتا ثبوت نہیں؟ سامنے کون تھے؟ غزوہ بدر میں مد مقابل کون تھے؟ ابو عبیدہ کے سگے باپ جراح، مصعب بن عمیر کا سگا بھائی، ابو بکر کا سگا بیٹا عبد الرحمن، کون تھے مد مقابل میں؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ جب کفر کا لبادہ اوڑھ کے آئے گا، جھنڈا پکڑ کے آئے گا، اسلام کا انکار کر کے آئے گا، اس کے مخالف کھڑا ہوگا تو ابو عبیدہ اپنے باپ کی گردن کو تو کاٹ دے گا، ابن عمیر اپنے سگے بھائی کو زنجیروں میں جکڑ کر قیدی تو بنا ڈالے گا، اسلام پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ کہا والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اللہ، وہ ان کے بارے میں باتیں کرتے، ان کے بارے میں لب کشائی کرتے، تو یہ ہے سارا سینیریو۔
اللہ رب العزت نے کہا محمد الرسول اللہ. جتنے موقع پہ اللہ نے آپ کا نامی ذکر کیا ہے وہاں بڑے اہم مسائل اور احکام بیان کیے، اور اس موقع پہ تو اللہ رب العزت نے آپ کا نام ذکر کیا تو بالکل امتیازی اور الگ ہی انداز تھا. وہ کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ. صحابہ کو تسلی دی اور مٹانے دو، تحریر سے مٹاتے ہیں نام. تو پھر کیا ہوا؟ لو میں وہی الفاظ وہی نام قرآن بنا کے نازل کرتا ہوں، اب کوئی کائنات کی طاقت اس کو مٹا سکتی؟ ساتھ ہی صحابہ کی فضیلتیں بیان کر دی. تم بڑی عظمت والے ہو. تمہاری پہلی فضیلت کیا ہے؟ والذین معہ. تمہیں شرف صحابیہ سے اللہ نے نوازا. اشداء للکفار. اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. خلاصہ گفتگو کا وقت نہیں، ایک اہم اعلان ہے، بلکہ دو اہم اعلان ہیں، ذرا سماعت فرما لیں. پہلا اعلان یہ ہے کہ کل انشاءاللہ الرحمن 19 تاریخ جولائی بروز ہفتہ عشاء کی نماز کے بعد مرکزی عیدگاہ اہل حدیث شاہپورہ کے اندر ایک عظیم الشان سالانہ عظمت صحابہ و شان اہل بیت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی قائدین، علماء اور خطباء وہ انشاءاللہ خطابات اشاعت فرمائیں گے. تو تمام احباب سے درخواست ہے اور گزارش ہے کہ تمام احباب اس پروگرام کے اندر شمولیت اختیار کریں اور آنے والے معزز اور مکرم علماء کرام کے بیانات اور خطابات کو سماعت فرمائیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ 1 ماہ قبل یہاں اعلان ہوا تھا کہ سمر کورس کا یہاں افتتاح کیا گیا تھا اور آغاز کیا گیا تھا. الحمدللہ 1 ماہ کا یہ کورس اپنی پوری کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا ہے. تو اس حوالے سے کل ہی ہے جی انشاءاللہ ساتھ بھائی، کل بروز ہفتہ عصر کی نماز کے بعد اس کی ایک اختتامی چھوٹی سی تقریب رکھی ہے. یہ بڑی خوشائن بات ہے، حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے سمر کورس کرانے والوں کو اور جو اس کے اندر شامل ہیں ان کی بھی. تو عصر کی نماز کے بعد درس قرآن بھی ہوگا
اور ساتھ جو ہے اس کی اختتامی تقریب ہے اور ساتھ دعا بھی ہے کہ جنہوں نے یہ مہینہ بھر محنت کی ہے ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کی اس محنت کو قبول کرے، اور جو تعلیم حاصل کرتے رہے ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ ان کو اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے اندر بھی خصوصی شرکت فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ ان کی ساری مساعی اور محنتیں قبول و منظور فرمائے۔ دعاؤں کی بہت ساری درخواستیں آئی ہیں، وقت کم ہے تو سب کے لیے اجتماعی دعا ہی کر دیں۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے لوگ بھی پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بڑے لوگ ہیں اللہ جو دکھی ہیں، کوئی اولاد کے ہاتھوں دکھی ہے، کوئی گھر بار کے ہاتھوں دکھی ہے، کوئی اپنوں کی لڑائیوں اور جھگڑوں کی وجہ سے دکھی ہے، اللہ سب کے دکھ دور کرتے۔ اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ ان کو رزق حلال عطا فرما۔ اللہ بڑی دنیا ہے، بڑے لوگ ہیں جن کا آنگن سونا ہے، جن کی گود خالی ہے، اللہ جن بہنوں کی گود خالی ہے اللہ ان کو ہرا بھرا کر دے۔ اللہ جس آنگن کے اندر کو کھیلنے والا معصوم بچہ نہیں، اللہ وہاں اللہ نیک اولاد پہ دے دے، اللہ ان کو اولاد صالح دے دے۔ اللہ بڑی دنیا ہے جو اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ سب کی اولادوں کو ماں باپ کا تابع دار کرتے، ماں باپ کا فرما بردار کرتے۔ اللہ بڑے لوگ ہیں جو دلوں کے اندر دکھ غم پریشانیاں لیے بیٹھے ہیں، آپ اللہ علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے راز تک جانتے ہیں، اللہ سب کی دلی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما، اللہ ہم سب کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ جو دور ہیں ان کو نزدیک کرتے، اللہ جو روٹھے ہیں ان کو اللہ راضی کرتے، اللہ جو ناراض ہیں ان کو راضی کرتے۔ اللہ یہ دل اس پہ کنٹرول نہیں ہے، اللہ یہ دل شیطان اس پہ بڑے حملے کرتا ہے، اللہ اس دل پہ حسد کے بڑے حملے ہوتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو حسد سے پاک کرتے۔ اللہ اگر کسی کے دل میں ہمارے لیے حسد موجود ہے تو اللہ اس کے دل کو ہمارے حسد سے پاک کرتے۔ اللہ اگر ہمارے دل کے اندر کسی کے لیے حسد موجود ہے تو اللہ ہمارے دلوں کو اس کے حسد سے پاک کرتے۔ اللہ دلوں کے اوپر ریاکاری کے بڑے حملے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں خالص کر دے، اللہ ہمیں مخلص کر دے۔ اللہ دلوں کے اندر ریاکاری کے بڑے حملے ہوتے ہیں، اللہ ریاکاری سے بچا لے۔ اللہ دل کے اوپر لالچ کے، طمع کے، حرص کے بڑے حملے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں دنیا کے لالچ سے بچا لے۔ اللہ ان دلوں کے اندر اپنا تقوی پیدا فرما، اپنا تقوی پیدا فرما۔ اے مالک تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں، اللہ تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں۔ اللہ اپنی خاص رحمت اور خاص توفیق سے اللہ شیطان کے حملوں سے ہم کو بچا لے، اللہ اس کے وسوسوں سے بچا لے۔ اللہ ہمارا اصلی اور ابدی دشمن ہے، ہمارے ایمان کا ڈاکو لٹیرا ہے، اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو نوجوان ہیں اللہ ان کی نگاہوں میں حیا پیدا فرما، اللہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو عزتوں کا محافظ بنا دے، عزتوں کا محافظ بنا دے۔ اللہ جو ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، اللہ جو اسلامی خواتین ہیں اللہ ان کو بھی با حیا کرتے، اللہ ان کو بھی با پردہ کر دے۔ اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو پکا نمازی بنا دے، اللہ جو بے نمازی ہیں پکا نمازی بنا دے۔ اللہ جو عمر میں چھوٹے ہیں بڑوں کا احترام کرنے والا بنا، اللہ جو عمر میں بڑے ہیں چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے عقیدے کو اللہ شرک سے پاک کر دے، اللہ ہمیں خالص توحید کا تحفہ عطا کر دے، اللہ ہمارے عمل کو بدعت سے پاک کر دے، اللہ ہمارے عمل کو بدعت سے پاک کر دے، اللہ خالص سنت پر عمل کرنے والا ہم کو بنا دے، اللہ ہمارے مال کو حرام سے پاک کر دے، اللہ ہمارے مال کو حرام سے پاک کر دے۔ اللہ طیب پاکیزہ حلال کھانے والا ہوں، ہر بار دعا کرتا ہوں آج بھی کرتا ہوں، اے اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ وطن عزیز پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دے، اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کرنے والی پاک فوج کی بھی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان میں رہنے والے سب مسلمانوں کو اللہ ایک بھی کر دے، نیک بھی کر دے، اللہ ہم سب کو ایک بھی کر دے، نیک بھی کر دے، اللہ ہم سب کو ایک بھی کر دے، نیک بھی کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔